السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے جنی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی جنی۔ یوں تو جنات کے بارے میں کثرت سے واقعات سننے میں آتے ہیں، مگر یا تو وہ بالکل من گڑت ہوتے ہیں یا ان میں مبالغے سے رنگ آمیزی کی جاتی ہے۔ میں نے بھی ایسے بہت سے واقعات سنے ہیں، مگر جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ منوعاً حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک قریبی عزیز کو پیش آیا۔ سید مختار احمد صاحب ایک پینشنز پولیس آفیسر تھے، اور جب ان نے اپنی یہ کہانی میرے دادا کو سنائی تو ان کی عمر اس وقت لگ بھگ 70 سال کے قریب تھی۔ ان کی دماغی حالت بالکل درست تھی۔ میں ان کے اس بیان کردہ واقعہ کے بارے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل درست ہے، کیونکہ بزرگ موصوف نہایت صالح اور نیک انسان تھے، اور لڑک پن سے ہی ارکان دینی کے پابند رہے تھے، اور حج بیت اللہ سے بھی مشرف ہو چکے تھے۔ ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس بارے میں دروغ بیانی سے کام لیا ہوگا، کیونکہ پورا گاؤں ان کے صادق و امین ہونے کی گواہی دیتا۔ اب آپ انہی کی زبانی حیرتناک واقعہ سنیے جو انہوں نے میرے دادا کو سنایا۔ میرے والد میر یوسف علی صاحب ضلع ڈیرہ غازی ہاں میں تحصیلدار تھے۔ اس زمانے میں ڈیرہ غازی ہاں دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا، جو بعد میں دریا برد ہو گیا اور موجودہ شہر آباد کیا گیا۔ اس پرانے شہر میں ایک مرتبہ ایک بزرگ مولانا عبداللہ خان صاحب آئے، جو بڑے عامل تھے۔ میرے سامنے انہوں نے ایک مرتبہ ایک ٹھیکرے پر ایک نقش بنایا اور ٹھیکرا اپنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فوراً ہی ایک چیل جو خاصی بلندی پر پرواز کر رہی تھی ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گویا کہ یہ جب کا نقش تھا اس کی تاثیر کا یہ مظاہرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک قریب کھڑی ہوئی گائے کو کچھ دیر غور سے دیکھا تو گائے گر کر تڑپنے لگی۔ غرض یہ کہ بزرگ عامل کامل تھے۔ میں نے ان سے ایک عمل سیکھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی تکمیل ہونے پر جنات جہاں ہوں گے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ 40 روز پڑھنے کا عمل تھا۔ رات کو علیحدہ جگہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے چاروں طرف ایک حصار کھینچنا پڑتا تھا، اور 11,111 مرتبہ حبب حبب یا بدوخ پڑھنا ہوتا تھا۔ یہ بھی شرط تھی کہ عمل کے دوران اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا رزق کھایا جائے۔ میں نے اس کا اہتمام کیا اور عمل شروع کر دیا۔ چند روز کچھ نامعلوم ہوا، پھر کچھ شکلیں نظر آنے لگی اور ڈرانے لگی۔ یہ ان کا ڈرانا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک رات کوئی آدمی نیزہ لیے آیا اور اس نے یہ نیزہ دفعتاً میری طرف بڑھایا۔ ایک مرتبہ شیر بھی نظر آیا، مگر یہ سب حصار سے باہر رہے۔ جب میں نہ ڈرا اور اپنے وظیفے میں مصروف رہا، رفتہ رفتہ ان کا ڈرانا ختم ہو گیا۔ غرض یہ کہ میں نے 40 روز کا یہ عمل مکمل کر لیا۔ تقریباً 15 سال بعد میں ریاست ٹونک میں بطور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس تعینات رہا۔ ریاست ٹونک کے نواب اس وقت ابراہیم علی خان صاحب مرحوم تھے۔ انہوں نے بڑے طویل عرصے تک اس ریاست پر حکمرانی کی۔ شہر ٹونک میں جب مجھے مکان کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ صاحبزادہ یونس خان کا ملکیتی ایک وسیع 3 منزلہ مکان حالی ہے۔ اس مکان میں اسیب کا حلل ہے، اور گزشتہ کرایہ دار کو تو اس مکان سے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ اگرچہ وہ بچ گیا تاہم چوٹیں آئیں۔ اس پر اب کوئی شخص اس مکان میں رہائش کی ہمت نہ کرتا تھا، چونکہ میں خود عامل تھا اور اس بنا پر مجھے جنات وغیرہ کا ڈر نہ تھا۔ لہٰذا میں نے اس مکان کی دوسری منزل پر رہائش اختیار کر لی۔ مجھے بغیر کرایہ کے بآسانی مکان مل گیا۔ نچلی منزل پر میرا اردلی کانسٹیبل نذر محمد رہتا تھا، اور گوڑا بھی بنتا تھا۔ اہل و عیال اس وقت ساتھ نہ تھے۔ چند روز بعد ایسا اتفاق ہوا کہ مغرب کے بعد میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے ایک پیالی میں تیل لیا اور باہر صحن میں اپنی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا، اور اپنے اردلی نذر محمد کو آواز دی کہ وہ آ کر میرے سر میں تیل کی مالش کرے۔ میں خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ نذر محمد نہ آیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ کوئی عورت میرے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے اور میرے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ چوڑیوں کی جنکار سے عورت کی موجودگی ظاہر ہوئی۔ بڑی دیر تک یہ عورت میرے سر میں تیل لگاتی رہی، پھر یک بارگی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت بھاگ کر فوراً زینے پر چڑھنے لگی۔ میں نے کہا دیکھ لیا۔ وہ عورت زینہ طے کر کے تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی عورت اس مکان کا اسیب ہے۔
پھر کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ میں تہمند باندھ کر نہانے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوا۔ میری عادت تھی کہ گرمیوں میں بھی قدرے گرم پانی سے نہاتا تھا۔ غسل خانے میں جو پانی رکھا ہوا تھا وہ زیادہ گرم تھا۔ میں نے آواز دی، نظر محمد ٹھنڈا پانی دے جاؤ، لیکن نظر محمد اردلی نے جو نچلی منزل میں رہتا تھا میری آواز نہیں سنی۔ اتنے میں غسل خانے کے دروازے کے پردے کے پیچھے سے ایک عورت کا ہاتھ اندر آیا جس میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ایک بڑا لوٹا تھا۔ میں نے یہ لوٹا لے لیا اور ہاتھ پردے کے پیچھے واپس چلا گیا۔ میں نے لوٹے کا ٹھنڈا پانی گرم پانی کے برتن میں ڈال دیا۔ چند منٹ بعد پردے کے پیچھے سے خالی ہاتھ غسل خانے کے اندر آیا، گویا خالی لوٹا طلب کر رہا تھا۔ میں نے دانستہ لوٹے کو ذرا فاصلے پر ایک طاق میں رکھ دیا تھا، اور جب ہاتھ غسل خانے کے اندر آیا تو میں نے کہا لوٹا نہیں ملتا۔ یہ سنتے ہی بازو بڑھتا گیا اور طاق تک بڑھتا گیا اور طاق تک پہنچ گیا اور لوٹا اٹھا کر ہاتھ واپس چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہونے لگا کہ جب میں صبح کو قرآن شریف پڑھتا تو قریب ہی ایک عورت کی آواز خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنے کی آتی تھی۔ پھر کچھ روز بعد ایسا ہونے لگا کہ جب میں قرآن شریف پڑھتا تھا تو قریب ہی فرش پر بیٹھی ہوئی وہ عورت بھی قرآن شریف پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پھر چند دن بعد وہ عورت مجھ سے ہم کلام ہوئی اور میرے دریافت کرنے پر بیان کیا کہ میں قوم جنات سے ہوں، میرا نام بلقیس ہے، میں بیوہ ہوں اور مکان کے تہ خانے میں میرا مسکن ہے۔ اس کے بعد گاہ بکا جب میں تنہا ہوتا تو یہ بلقیس نامی جنی آ جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی اور بہت مہذبانہ اور معقول گفتگو کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں تقریباً 35 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ اچھا خاصا سرخ و سفید رنگ تھا، صحت مند اور قبول صورت تھی، شکل سے پٹھانی معلوم ہوتی تھی۔ عام عورتوں کیسے کپڑے پہنتی تھی اور دوپٹے سے سر اور سینہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اس میں سے صرف ایک بات انسان سے مختلف تھی، اور یہ کہ اس کی آنکھوں میں اس قدر تیزی تھی کہ نظر ان پر نہ ٹھہرتی۔ اس کو دیکھ کر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ اگرچہ میں عامل تھا اور عبادت گزار تھا، تاہم اس کی موجودگی میں بمشکل اپنے اوپر قابو رکھتا تھا اور یک گونا اس سے مرعوب رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ سکا پانی کی مشک لے کر دوسری منزل پر آیا اور اس نے بلقیس کو دیکھ لیا جو تیسری منزل پر کھڑی ہوئی تھی۔ سکا یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی مشک پھٹ گئی۔ رفتہ رفتہ اس بات کی شہرت ہو گئی کہ جنی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ نواب ابراہیم علی خان والی کے ٹونک کے ایک ماموزاد بھائی عبدالحمید خان تھے جو ان دنوں ٹونک میں ایکسائز اور انکم ٹیکس کمشنر تھے۔ وہ بہت بہادری اور جری جوان تھے اور شیر کا شکار بغیر مچان کے آمنے سامنے کرتے تھے۔ آخر میں ان کی موت اس طرح واقعہ ہوئی کہ شکار کے دوران ایک شیر نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جب عبدالحمید کو معلوم ہوا کہ میرے پاس جنی آتی ہے تو انہوں نے مجھے بلایا اور اصرار کیا کہ میں ان کو وہ جنی دکھاؤں۔ اول میں نے منع کیا، پھر کہا کہ اچھا میں اس سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ بلقیس سے دریافت کیا تو اس نے کہا اچھا وہ اصرار کرتے ہیں تو میں سامنے آ جاؤں گی۔ طے یہ ہوا کہ میرے تالی بجانے پر وہ تیسری منزل سے زینے کی راہ سے دوسری منزل پر آ جائے گی جہاں عبدالحمید خان کو بٹھایا جائے گا۔ عصر کے وقت میری اطلاع پر عبدالحمید خان آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، ایک تو ان کا شکاری ساتھی تھا، دوسرے ایک سفید ریش حافظ صاحب تھے۔ میں نے کہا پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے نماز پڑھی اور پھر میں ان تینوں کو کسی بہانے سے اوپر کی منزل میں لے گیا۔ مبادا ان کو بعد میں خیال ہو کہ میں نے تیسری منزل پر کسی عورت کو چھپا رکھا تھا اور وہی ان کے سامنے آ گئی۔ تیسری منزل بھی میں نے ان صاحبان کو دکھا دی، وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر ہم زینے سے اتر کر دوسری منزل کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے طے شدہ ذریعہ استعمال کیا، یعنی تالی بجائی۔ میری تالی بجاتے ہی زینے سے اترنے لگی۔ اسے دیکھ کر تینوں صاحبان پر مختلف اثرات نمودار ہوئے۔ حافظ صاحب نے بلقیس کو دیکھ کر ایک دم سر جھکا لیا اور آنکھیں نیچی کر لی۔ عبدالحمید کا جو شکاری ساتھی تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سب سے زیادہ اثر عبدالحمید خان صاحب پر ہوا۔ انہوں نے میرا گھٹنا پکڑ لیا اور بری طرح کانپنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر میں نے بلقیس کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ زینہ چڑھتے ہی واپس ہو گئی۔ عبدالحمید خان کو تیز بخار چڑھایا اور میں نے گاڑی میں ان کو گھر بھجوا دیا۔ جب نواب ابراہیم علی خان کو علم ہوا تو مجھے بلا کر بہت ناراض ہوئے اور کہا تم نے کیوں عبدالحمید خان کے سامنے جنی کو بلایا؟ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ وہ مر جائیں اور ان کی جگہ تم کو مل جائے؟ اس زمانہ میں ٹونک میں محمد حنیف سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے۔
انہیں گھوڑوں کی اچھی شناخت تھی۔ میں نے انہیں اپنا نیا خرید کردہ گھوڑا دکھانے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ انہی ایام میں خشک سالی کی وجہ سے گھاس کی قلت تھی۔ محمد حنیف خان نے بہت گھاس اکٹھی کر لی تھی، مگر وہ گھاس کم ہونے لگی۔ ان کو چوری کا شبہ ہوا۔ انہوں نے گھاس پر رنگ چڑھوا دیا تاکہ کہیں اور نظر آئے تو چوری کا پتہ چل جائے۔ ادھر میرے سائس نے مجھ سے کہا کہ جو گھاس منگوائی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہے۔ جب حنیف خان میرا گھوڑا دیکھنے میرے مکان کی نچلی منزل پر آئے تو انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ گھوڑے کے آگے ان کی گھاس پڑی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے رنگ کے چھینٹوں سے پہچان لیا اور کہا کہ ہم نے چور پکڑ لیا۔ یہ گھاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہ تو میری اپنی گھاس ہے، آپ کے یہاں سے میں گھاس کیوں کر منگواتا؟ بعد میں جب بلقیس جنی تنہائی میں میرے پاس آئی تو اس نے بتایا کہ چونکہ محمد حنیف خان کے پاس مفت کی گھاس آئی ہوئی تھی اور گھاس کی قلت تھی، لہٰذا اس نے یہ گھاس میرے گھوڑے کے لیے منگوا دی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو جب میں گشت کرنے شہر میں جاتا تھا تو بلقیس کچھ فاصلے سے میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ میں شہر کا گشت کر رہا تھا اور کچھ پیچھے بلقیس تھی۔ ایک چوک میں پولیس کا سپاہی ڈیوٹی پر کھڑا تھا۔ وہ اندھیرے میں یہ سمجھا کہ میرے پیچھے میرا اردلی نظر محمد خان ہے۔ اس نے یہ سمجھ کر کہا، خان ذرا بیڑی دینا، اور آگے بڑھ کر بلقیس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور میں واپس گھر چلا آیا۔ اگلے روز تھانے میں اس سپاہی نے جو رپورٹ لکھائی وہ یہ تھی: رات کے 3 بجے کے قریب میں ڈیوٹی پر کھڑا تھا کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس صاحب گشت کرتے ہوئے ادھر آ گئے۔ ان کو میں نے سلام کیا اور پھر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ان کا اردلی نظر محمد خان ہے، اور اسے آگے بڑھ کر میں نے بیڑی مانگی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر مجھے کوئی خبر نہ رہی حتیٰ کہ صبح ایک سپاہی ادھر آیا اور اس نے مجھے تھانے پہنچایا۔ ایک دن صبح میں نے دیکھا کہ برآمدے اور کمرے میں جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں۔ خون کے چھینٹے نہ صرف فرش پر تھے بلکہ دیوار، چھت پر بھی تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک آندھی سی آئی تھی۔ اس کے دیکھا تو صحن میں جو انار کا درخت تھا وہ اکھڑا پڑا تھا اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو بلقیس نے بتایا کہ جنوں کے 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے انار کا درخت اکھڑا تھا اور خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ میری اہلیہ کے انتقال کی جب خبر آئی تو بلقیس نے اظہار تعزیت کیا اور قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی۔ جب تک میں مکان میں رہا بلقیس میرے پاس آتی رہی۔ جب کسی وجہ سے میں دوسرے مکان منتقل ہو گیا تو پھر وہ کبھی نہ آئی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور مجھے اتنا ہی معلوم ہوا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔